الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور کونین مفخر موجودات زینت کائنات ہادی سبل ختم الرسل احمد مجتبیٰ جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام معزز دوست و ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے کرامات اولیاء. اس کے اندر کرامات کسے کہتے ہیں اور اولیاء کن کو کہا جاتا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اس پر جو ہے وہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ نے فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا بے شک خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، فرمایا لا خوف، نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، فرمایا نہ ہی جو ہے وہ غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں. آگے اللہ نے فرمایا کہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا کہ اور آخرت میں بھی. تو گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی
باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جو اللہ نے فرما دیا ہے ہونا وہی ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آخرت جو ہے وہ بھی اچھی ہو جائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو گرامی قدر حضرات، اندازہ کون کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں بھی۔ اگر اللہ کے ولی اپنی ولایت کی نگاہ ڈال دیں تو پھر انسان کی تقدیریں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ اچھا، اب یہ سمجھیں کہ ولی ہوتا کون ہے، ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گرامی قدر حضرات، ولی کی جمع ہے اولیاء، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے۔ اور ایک ولی کا معنی قرب بھی ہوتا ہے اور ایک معنی اس کا نزدیک والا بھی ہوتا ہے، اور ایک معنی ولی کا دوست بھی ہوتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، فرمایا تمہارے دوست نہیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس پر جو ہے ایمان لانے والے۔ اس آیت مقدسہ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مومنوں کا جو دوست ہے اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا رسول ہے، اور جو ہے ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، فرمایا کہ اور وہ نیکوں کو دوست رکھتے ہیں۔ اس آیت سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ولی کو دوست جو ہے وہ رکھتا ہے، یعنی ولی اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہوتا ہے، چاہے کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی مرد ہو، تو جناب علی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کے دوست کو ولی نہیں کہا جاتا، بلکہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا آج دنیا میں ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یہ میرا جگری یار ہے اور اس نے میرے ساتھ بڑا کام کیا، ہم ایسے ہیں جیسے آپس میں بھائی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ فرمایا کہ مگر جو پرہیزگار ہیں یہ قیامت والے دن بھی انسان کے کام آئیں گے۔ قیامت کے دن صرف اللہ والوں کی دوستی کا جو ہے وہ ہمارے کام آئے گی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، آج ماں اپنے بچے سے بڑی محبت کرتی ہے اور بچہ اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا منظر ہوگا اس وقت ماں اپنے بچے کو دیکھ کر جو ہے وہ بھاگ جائے گی، بچہ ماں کو دیکھے گا وہ بھاگ جائے گا، کیوں؟ کہیں مجھ سے ماں نیکی نہ مانگ لے، اور بیٹا یہ کہے گا کہ ماں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ تو گرامی قدر حضرات، اس دن جو ہے آج جو اپنے آپ کو اور دوسروں کو ولی کہتے ہیں، فرمایا کہ اس دن جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور جو ان کے ساتھ اس دنیا میں بھی محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آخرت کے دن بھی جو ہے اولیاء کا ساتھ انہیں نصیب ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی شخص کو نماز کے لیے وضو بھی کروایا ہوگا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو وضو کرانے والا اگر جناب علی گناہوں میں ڈوبا ہوگا تو جو نمازی جنت میں جا رہا ہوگا اس وقت اسے یہ کہے گا
یار یاد کر دنیا میں نے تمہیں ایک دن وضو نہیں کروایا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر اس بندے کی تو سفارش کر دے تو میں اس بندے کی بخشش فرما دوں گا. تو گرامی قدر حضرات، اس لیے ہمیں اولیاء کرام سے محبت بھی کرنی چاہیے اور ان کی صحبت میں بیٹھنا بھی چاہیے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کریم فرماتا ہے کہ جس نے کسی میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کی کمی نہیں ہے، بڑے لوگ اولیاء کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے جس نے کسی میرے ولی کے ساتھ بغاوت کی، کسی میرے ولی کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی رکھی، بغض رکھا، حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. فرمایا جو میرے بندوں کے ساتھ بغض رکھتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اور حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جس چیز کے ساتھ میرے قریب ہوتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا ہے، اس چیز پر جو ہے مجھے محبوب وہ چیز ہے جو میں نے بندے پر جو ہے وہ فرض کی ہوئی ہے. تو گرامی قدر حضرات، بندہ جو ہے وہ نفلی عبادات کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، انہیں جناب علی خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا جب بندہ میری کتاب قرآن کو پڑھتا ہے، چاہے سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے، فرمایا میں اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب چلا جاتا ہوں. تو حضور فرماتے ہیں کہ بندہ جب نفلی عبادات کر کے اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، رب بندے کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے بندے اور پھر رب کے درمیان کیا معاملہ ہو جاتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جس کان کے ساتھ سنتا ہے نا، فرماتا ہے اللہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ جس آنکھ کے ساتھ دیکھتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے جس زبان کے ساتھ میرا بندہ گفتگو کرتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں. پھر وہ جن پاؤں کے ساتھ چلتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے یہ ساری جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد دی ہیں، فرمایا میں ان کا وہ بن جاتا ہوں. تو گرامی قدر حضرات، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، جیسے ہمارے کان ہیں، ہاتھ ہے، پورا وجود ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. پھر حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ ولی کے کان اور ولی کے ہاتھ اور ولی کی آنکھ میں جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے. پھر ولی اللہ تعالیٰ کی نور کی طاقت سے قریب سے بھی دیکھ لیتا ہے اور دور سے بھی دیکھ لیتا ہے. اس لیے حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ اے مومنو، مومن کی جو فراست ہے نا، جو نظر ہے، اس سے ڈرتے رہا کریں، کیونکہ تم جو ہے اپنی ایک آنکھ سے دیکھتے ہو. فرمایا جو اللہ کا بندہ مومن ہوتا ہے نا، وہ دل کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو گرامی قدر حضرات، آپ فرماتے ہیں کہ ولی جو ہے وہ قریب سے بھی دیکھ لیتا ہے اور دور سے بھی دیکھ لیتا ہے. تو ولی اس نور کی طاقت سے مشکلات میں بھی تصرف کر لیتا ہے اور آسانیوں کے اندر بھی جو ہے وہ تصرف کر لیتا ہے. کرامات اولیاء یہ برحق ہیں اور قرآن کریم سے ثابت ہیں. موضوع بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا بنیادی جو عقائد ہیں ان کے حوالے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ ولیوں کے بارے میں بھی اعتراض کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی کرامات کو نہیں مانتے. آئیں پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں ان کی کرامات کیسی کیسی ہیں. آصف بن برقیہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ امتی تھا. 19 اس کے اندر یہ ذکر شارہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان واقعوں کو قرآن کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے.
جنات بھی وہاں پر موجود ہیں اور انسان بھی جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں۔ ادھر جناب علی ملکہ بلقیس ملکہ سبا اپنی فوج اور وزیروں اور گورنروں کے ساتھ سمیت ملک یمن سے بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے۔ چند لمحوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے والی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے درباریوں، اس میں جن بھی شامل ہے، اس میں جو ہے انسان بھی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ملکہ شہزادی بلقیس آ رہی ہے، تو تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جلدی سے جا کر اس کا جو تخت ہے وہ اٹھا کر میری بارگاہ میں لائے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ قال عفریت من الجن، جنوں کا ایک بادشاہ کھڑا ہوا، کہنے لگا جی میں وہ تخت جو ہے وہ اٹھا کر لے کے آتا ہوں جس پر سارے جن ناز کرتے تھے، کیونکہ ان کا بڑا تھا، وہ کھڑا ہو گیا تو جنوں کو بڑا اعتبار تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کھڑا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کتنی دیر کے اندر جو ہے وہ تخت اٹھا کر لے کر آؤ گے؟ تو وہ جناب علی جن کہنے لگا کہ آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں نا، یہاں سے کھڑے ہوں اور دوبارہ بیٹھ جائیں، تخت آپ کے قدموں میں ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم لیٹ کر رہے ہو۔ فرمایا اس سے کوئی اور بھی ہے جو جلدی سے جو تخت لے آئے گا؟ تو گرامی قدر حضرات، یہ ہزاروں منوں بھاری تخت جو ہے وہ تخت تھا، ایک کمرے میں ہے، پھر دوسرا کمرہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس کے اندر جنابی تالے لگے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم عموماً اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو تالے لگا کر جاتے ہیں، ملکہ بلقیس جب اپنے تخت سے نکلی اس نے جناب تالے لگوا دیے، ہر کمرے کو علیحدہ علیحدہ تالا لگا ہوا ہے، اور دروازے پر جو ہے وہ پہرے دار بھی موجود ہے، سیکورٹی گارڈ بھی موجود ہے۔ اتنا سخت حفاظتی انتظام ہے، کئی من وزنی جو ہے وہ تخت ہے، ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے، لیکن اگر تخت آ سکتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا اگر تخت آ ہی نہ سکتا تو پھر میں کسی کو کہتا کیوں؟ کیونکہ نبی جو منہ سے بات کرتے ہیں وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ تخت آ سکتا ہے، لیکن گرامی قدر حضرات میرے درباریوں کی طاقت دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اور پھر بتانا یہ مقصود ہوتا ہے، جن کی طاقت بھی بڑی زیادہ طاقت ہے اور خدا کے بندوں کی طاقت بھی انتہا کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اشرف المخلوقات انسان کو بنایا اور پھر سب سے زیادہ طاقت بھی انسان کو عطا فرمائی۔ تو گرامی قدر حضرات، جنوں کے بادشاہ نے کہا انا آتی کا، میں تخت کو جو ہے وہ لے کر آؤں گا۔ سلیمان نے فرمایا کتنے دیر میں؟ کہنے لگا جی قال عفریت من الجن انا آتی کا به قبل ان تقوم کا من مکانک، فرمایا اپنی جگہ سے کھڑے ہیں اور بیٹھ جائے تو جو تخت ہے وہ آ جائے گا۔ حضرت سلیمان فرمانے لگے نہیں تو بیٹھ جا۔ آداب مرشد کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، اگر کوئی مرید چاہے کہ میں اپنے ولی کامل مرشد کامل کے پاؤں دبا دوں، اگر وہ بیٹھا ہے تو مرید یہ بات کہہ دینا کہ جی حضور یہ اپنا پاؤں تھوڑا سا آگے کر دیں تاکہ میں آپ کا پاؤں دبا دوں، آداب کے یہ خلاف ہے۔ فرمایا جہاں مل جائیں وہاں دبا۔ تو فرمایا کہ تو نبی کو کہہ رہا ہے کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں پھر دوبارہ یہاں پر بیٹھیں؟ فرمایا تو نہیں بیٹھ جا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بھی پہلے مجھے جو ہے وہ تخت چاہیے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کوئی ہے جو شہزادی بلقیس کا تخت لے کر میری بارگاہ میں آئے گا؟ اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، زبور کا علم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو بلقیس کا تخت لے کر آئے گا؟ تو وہ شخص بولا یہ اللہ کا ولی تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور کامل جو ہے وہ مومن اور مرد تھا۔ حضرت سلیمان کا یہ امتی تھا، حضرت آصف بن برخیہ، جس کی عمر کتنی ہے؟ 17 سال، کوئی زیادہ نہیں ہے بلکہ 17 سال ہے، اور آپ کا نورانی جو ہے وہ چہرہ، سفید داڑھی، اور جناب علی کہا میں لے کر آتا ہوں۔ اب جن بڑی غور سے دیکھنے لگے، کہنے لگے
یہ کیسے لے کے آئے گا؟ اگر جنوں کا بادشاہ لے کے نہیں آ سکا تو یہ انسان آصف بن برخیہ تخت جو ہے وہ کیسے لے کر آئے گا؟ تو گرامی قدر حضرات، آصف بن برخیہ نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں جی میں لے کر آؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا کہ جتنی دیر میں آپ کی آنکھ جھپکتی ہے، فرمایا اتنی دیر میں جو ہے وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ اب جناب علی وہ تخت لانے کی کہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا جاؤ لے کر آؤ۔ اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی آپ کی آنکھ جھپکے گی تخت اس سے پہلے آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو یہ ایسی نظر ڈالی کہ سارے تالے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے، دروازے جو ہیں وہ کھل گئے، آنکھ کے جناب علی جھپکنے سے پہلے تخت جو ہے وہ لے کر آ گئے۔ ادھر سے آواز آئی شہزادی بلقیس حاضر ہو رہی ہے، ادھر سے آواز آئی حضور تخت بھی حاضر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہیں ان کی یہ کرامات ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کیونکہ آج اگر ہم کسی اپنے ولی کامل حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے کسی کی آج کرامت پیش کریں تو کوئی بندہ اٹھ کے اعتراض کر سکتا ہے اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر آپ ان کی کرامات کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ان کو یہ دلیل جو ہے دکھانی چاہیے۔ فرمایا کہ اس امت میں اللہ کریم نے فرمایا کنتم خیر امہ، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں ساری امتوں سے زیادہ بہترین بنایا۔ تو گرامی قدر حضرات، تو قرآن بھی جو ہمارے پاس ہے یہ بھی آسمانی کتابوں کی جو ہے وہ سردار ہے۔ جس کے پاس زبور کا علم ہے وہ تخت اتنی جلدی لے کے آ سکتا ہے، جس کے پاس قرآن کا علم ہے اس کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو گرامی قدر حضرات، پھر اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام، یہ پہلی کرامت قرآن سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب دوسری جو ہے حضرت مریم علیہ السلام، قرآن میں ان کا بھی ذکر موجود ہے۔ کلما دخل علیہا ذکر المحراب زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، فرمایا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم کے پاس آتے، مریم کے کمرے میں آتے، تو جناب علی آپ دیکھتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل جو ہے وہ وہاں پر پڑے ہوتے، یعنی گرمیوں کے پھل سردیوں میں ہوتے اور سردیوں کے پھل جو ہے وہ گرمیوں میں، یعنی بے موسم ان کے پاس پھل ہوتے۔ اب حضرت مریم کے کمرے میں جب حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوتے تو کہتے کہ اے بیٹا مریم یہ تمہارے پاس پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم فرماتی ہیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے مجھے پھل جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ اب جناب زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس تو طرح طرح کے پھل ہیں، ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ جناب علی مریم جو ہے ان کے پاس طرح طرح کے پھل اگر رب بھیج سکتا ہے، کیونکہ زکریا کے پاس اولاد نہیں تھی، آپ بوڑھے ہو چکے تھے، دل میں خیال آیا کہ جو رب جو ہے وہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے وہ رب مجھے بھی اولاد سے نواز سکتا ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا مانگی قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو گرامی قدر حضرات یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہف ہیں، ان کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نہیں جانتے کہ غار والے اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ اصحاب کہف یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کسی امت میں سے جو ہے یہ چند لوگ تھے، وہاں پر جو ہے یہ اللہ کے ولی تھے اور بادشاہ جو ہے وہ بڑا ظالم تھا، وہ جس مسلمان کو دیکھتا اسے جناب علی قتل کروا دیتا۔ یہ چار لوگ تھے، یہ انہوں نے سوچا کہ ہم ایسا کریں یہاں سے جو ہے وہ دوڑ جائیں، یہاں سے جو ہے وہ چھپ جائیں۔ اب جناب علی انہوں نے وہاں سے جب نکلنا چاہا تو جناب علی یہ چار شخص تھے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ اب جناب علی یہ بار بار کتوں کو جو ہے وہ روڑے مارتے ہیں کہ کیونکہ کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا، کہ جب ہم جہاں پر بیٹھیں گے کتا وہاں پر بھونکے گا، اور جناب علی جو ظالم بادشاہ کے نوکر چاکر ہیں انہیں پتہ چل جائے ہمیں گرفتار کر لیں گے۔
اس وقت کتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ مجھے زبان عطا فرما، میں تیرے نیک بندوں کے ساتھ کلام کرو۔ کتے نے کہا آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہو، میں تمہیں جناب علی گرفتار ہونے نہیں دوں گا، بلکہ تم آرام سے سوتے رہنا، میں تمہاری دریچ پہ تمہارا پہرا دیتا رہوں گا۔ تو گرامی قدر حضرات، پھر انہوں نے دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بارگاہ سے خصوصی جو ہے وہ رحمت فرما اور ہمیں جو ہے وہ کامیابی کا راستہ دکھا۔ اب لوگ ان کے پیچھے ہیں، یہ جناب علی 4 لوگ دوڑتے ہوئے ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ جب غار کے اندر داخل ہوئے تو ہوا کیا کہ غار کے اندر ایک پتھر آ گیا، یعنی دروازہ بند ہو گیا۔ اب یہ تھکے ہوئے تھے، وہاں پر جو ہے سو گئے۔ تو جناب علی کتنے سال تک سوئے رہے؟ 309 سال تک یہ اس غار کے اندر جو ہے وہ سوئے رہے۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ جانتے ہیں کہ موسم کے لحاظ سے انسان کی جو طبیعت ہے اس پر بھی جو ہے وہ اثر ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا، آپ کو نہیں پتا کہ جب سورج ان کے پاس سے گزرتا ان کی روشنی جو ہے ان کا جسم پر نہیں پڑتی، بلکہ کبھی دائیں سے گزر جاتی ہے، کبھی بائیں سے گزر جاتی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے تاکہ ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اب جب 309 سال گزر گئے وہاں پر سوئے ہوئے، تو جناب کتا جو ہے وہ بھی جناب ان کی دہلیز پر سویا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے انہوں نے اٹھایا، کہا یار آج لگتا ہے کہ وقت سے زیادہ ہم نے سو لیا ہے۔ تو دوسرا کہنے لگا یار مجھے بھوک لگی ہے۔ تو ان میں سے ایک کا نام تھا یلمیخا، کہا یہ لے جاؤ کرنسی، یہ سکے لے جاؤ، جا کر جناب کچھ بازار سے کھانا لے کر آؤ۔ اب 309 سال کا عرصہ گزر جائے، یہ 1980 سے لے کر 2022 تک کتنی تبدیلی آ گئی۔ اب جناب 300 سال کا عرصہ ہے، پتہ نہیں اس کے بعد اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ جب بازار میں گئے، دکان سے جناب علی نان بائی سے نان لے لیے، اس طرح کا کچھ کھانا جب لے لیا تو جب پیسے دینے لگے تو وہ سکہ جب دیا تو وہ کہنے لگے کہ اس نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ تو 300 سال پرانی جو ہے وہ